آج ماہ رجب کی یکم تاریخ نچندی مبارک جمعرات آ گئی ہے۔ آج کے دن ہر شخص یہ تین کام ضرور کر لے، وہ جو پچھلے سال 2024 میں نہیں مل سکا، شب معراج سے پہلے پہلے مل جائے گا۔ ایک مرتبہ آزما کے دیکھ لیں۔ دیکھیں یہ وہ مبارک جمعرات ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے، جن کے ہاتھ میں چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کون شخص ہے جو یہ کام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے جو دل کے اندر خیال بھی گزرے گا اس کو بھی پورا فرما دے گا۔ دیکھیں انسان کی مختلف خواہشات ہوتی ہیں، مختلف حاجات ہوتی ہیں، مختلف تمنا ہوتی ہے۔ جو آپ کی تمنا آرزو 2024 میں پوری نہیں ہو سکی، اب آپ کے پاس بڑا سنہرا موقع ہے۔ نیا سال بھی شروع ہے اور نیا مہینہ بھی اسلامی شروع ہے، اور اس مہینے کا تو لوگ صدیوں سے انتظار کرتے ہیں، برسوں انتظار کیا جاتا ہے۔ تو آج وہ لمحات آ چکے، ہم سب یہ تین کام کر رہے ہیں۔ اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ یہ تین کام اپنی زندگی میں شامل کر لے۔ صرف ایک مرتبہ آج کے دن کر کے دیکھ لے، دیکھیں پھر اس کی زندگی کیسے بدلتی ہے، اس کے حالات کیسے بدلتے ہیں، اس پر اللہ کا کرم کیسے برستا ہے۔ دیکھیں یہ ماہ رجب کا وہ بابرکت مہینہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور اس کے پہلے دن کی اتنی فضیلت ہے، اتنی برکت ہے۔ پھر جمعرات ہے، اور یہ وہ جمعرات کا دن ہے جو شخص بھی آج کے دن یہ کام کرے گا، ابھی اپنی جگہ پر بیٹھا ہوگا، اس کی حاجات پوری ہونا شروع ہو جائیں گی، اس کا مقدر بدلنا شروع ہو جائے گا، اس کی تقدیر بدلنا شروع ہو جائے گی، وہ جو آرزو کرے گا وہ آرزو پوری ہونا شروع ہو جائے گی۔ اب میں آپ کو اس کی وضاحت کی طرف لے جاتا ہوں۔ سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے رب کی بارگاہ میں پکی سچی توبہ کر لینی ہے۔ یہ سب سے پہلا کام ہوگا۔ تین کام آپ نے صرف کرنے ہیں، کوئی مشکل نہیں، بچہ، بوڑھا، جوان، خواتین، مرد، عورتیں، سب یہ کام کریں۔ دیکھیں اگر کوئی فقیر بھی یہ تین کام کر لیتا ہے نا، تو اللہ اس کو بھی غنی کر دیتا ہے، اس کو بھی مالا مال کر دیتا ہے، اس کو بھی ایسی جگہوں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں بندے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے جو ان چیزوں کی تمنا اور آرزو کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ یہ عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ ایسی جگہوں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس بندے کا وہم و گمان نہیں جاتا، کیونکہ اس میں ایک وہ خاص تسبیح ہے جو ملائکہ کی تسبیح ہے، جو فرشتوں کی تسبیح ہے، جو ہر لمحہ اللہ کے نوری ملائکہ فرشتے پڑھتے ہیں، اور اللہ اسی تسبیح کی برکت سے ساری مخلوق کو رزق عطا فرماتا ہے۔ اور جو بندہ یہ تسبیح پڑھتا ہے، اللہ اس کو کئی گنا باقی لوگوں سے بڑھ کر رزق عطا فرماتا ہے۔ سب سے پہلی چیز آپ نے یہ تسبیح مبارک جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس تسبیح کو آپ نے اس طرح پڑھنا ہے کہ حضور سرور کونین امام الانبیاء خاتم النبیین کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں وہی درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ صرف اور صرف آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دیکھیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب رجب شریف کی پہلی جمعرات آتی نا، تو زمین و آسمان کے سارے فرشتے کعبۃ اللہ میں جمع ہو جاتے، اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت فرماتا، ارشاد فرماتا اے میرے فرشتوں مانگو جو کچھ مانگنا چاہتے ہو۔ بس وہ عرض کرتے کہ اے ہمارے رب، ہماری حاجات یہ ہے کہ تو ہر اس شخص کی بخشش فرما دے جو بھی ماہ رجب کا ادب کرے، احترام کرے، روزے رکھے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے اس کو بخش دیا۔ اب اندازہ لگائیے اس بندے کی بخشش ہو جائے گی۔ آج آپ نے یہ 3 کام اس طرح کرنے ہیں، وقت کی کوئی قید نہیں ہے، آپ اس کو عصر کے بعد کریں تو یہ سب سے بہترین، سب سے اچھا موقع ہے، سب سے اچھا وقت ہوتا ہے، اس میں آپ نے کرنا ہے۔ اب یہ جو میں تسبیح بتانے لگا ہوں حدیث صحیح ہے، حسن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ کلمات پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے صغیرہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس کے گناہ اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی بخشش فرما دیتا ہے۔ وہ تسبیح سن لیں۔ درود پاک پڑھا آپ نے، جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ درود پاک، یہ سب سے پہلا کام ہوگا آپ نے۔ تو وہ تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ
استغفر اللہ، یہ یہاں تک پڑھنی ہے، صرف سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم تک نہیں، بلکہ آگے مکمل الفاظ جو میں پڑھ رہا ہوں، جو سنا رہا ہوں، اسی طرح آپ نے مکمل الفاظ کے ساتھ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر سن لیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ تو یہ اس کو ایک آپ نے تصور کرنا ہے، یہ جو میں نے مکمل پڑھا ہے استغفر اللہ تک، اس کو آپ نے ایک تصور کرنا ہے۔ اسی طرح آپ نے یہ پورے کلمات، یہ وہ کلمات ہیں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کو رزق عطا فرماتا ہے۔ بہت مشہور حدیث پاک بھی موجود ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے دو محبوب جملے ہیں، یہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں کہ جو شخص یہ کلمے اپنی زبان پر ہلکے ہیں لیکن وزن میں انتہائی زیادہ وزنی ہیں، اللہ تعالیٰ کو حضور فرماتے ہیں یہ بڑے پیارے ہیں، بڑے محبوب ہیں، اللہ ان کلمات کے پڑھنے والے سے محبت فرماتا ہے۔ جو شخص بھی یہ کلمات پڑھتا ہے، اور یہی کلمات میرے آقا نے کی بارگاہ میں ایک شخص آیا تھا، ملفوظات اعلیٰ حضرت میں یہ حدیث پاک موجود ہے، ایک صحابی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، عرض کی دنیا نے مجھ سے پیٹ پھیر لی ہے، فرمایا کیا وہ تمہیں تسبیح یاد نہیں ہے جو ملائکہ کی، فرشتوں کی تسبیح ہے جس کی برکت سے اللہ روزی دیتا ہے، خلق تمہارے پاس یعنی دنیا آئے گی تیرے پاس ذلیل و خوار ہو کر، اب تمہیں دنیا کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں ابھی 7 دن نہیں گزرے تھے، وہ خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ دنیا میرے پاس اس قدر کثرت سے آنی شروع ہو گئی ہے، میں حیران ہوں کہاں اٹھاؤں کہاں رکھوں۔ اب میں نے آپ کو بتایا کہ یہ معراج شریف سے پہلے، لیکن اس 7 دن کے اندر اندر ہی وہ بندہ مالا مال ہو جاتا ہے، جو مانگتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ اسی طرح اس کی محتاجیاں ختم ہو جاتی ہیں، غربت ختم ہو جاتی ہے، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آج ہر شخص رزق کی وجہ سے پریشان ہے، دولت کی وجہ سے پریشان ہے، عزت کی وجہ سے پریشان ہے، اس کو بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو بس یہ تسبیح پڑھنی ہے پہلے نمبر پر، یہ آپ کا سب سے پہلا کام بھی ہے اور پہلی تسبیح بھی ہے۔ اسی طرح اس کے بعد اگلی بات ہم کر لیتے ہیں، اس کے بعد آپ نے کیا پڑھنا ہے، اور آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا کرم فرمائے گا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں ہماری آج اس جمعرات چندی جمعرات میں ہماری ایک خصوصی دعا بھی ہوگی۔ جو شخص دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، کمنٹ میں اپنا نام لکھ دے، انشاءاللہ تعالی اس بندے کو ضرور بضرور دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ دیکھیں لوگ اس مہینے کی زمانہ اس دور میں بھی بڑی ادب و احترام کرتے تھے، تعظیم کرتے تھے، بلکہ ایک تو یہ کہ کعبۃ اللہ کے خادم اس پورے مہینے میں خانہ کعبہ کا دروازہ کھلا رکھتے تھے، جبکہ باقی مہینوں میں صرف 2 دن سوموار اور جمعرات کو کھولتے تھے، اور کہتے تھے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور اللہ کے بندوں کے لیے اس کا گھر اس مہینے میں کھلا ہی رکھنا چاہیے، بند نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کی رحمت خوب برستی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خوب راضی ہوتا ہے جو بھی اس کے بندے اس کی اس طرح عبادت کرتے ہیں۔ تو دوسرے نمبر پر جو تسبیح آپ نے پڑھنی ہے وہ ہے درود پاک، یعنی کہ ایک مکمل درود پاک میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، بڑا خاص بڑا اہم درود پاک ہے، آپ نے وہی پڑھنا ہے۔ دیکھیں ایک تو درود پاک جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اس درود پاک کا تعلق بھی اسی مہینے کے ساتھ ہے۔ یہ جب حضور سفر معراج پر تشریف لے گئے تھے نا، اس وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کی آسمان پر ملاقات ہوئی، تو انہوں نے حضور علیہ السلام کی امت کے لیے سلام بھیجا، تو اس کا جواب حضور علیہ السلام نے اس درود پاک میں دیا، ان کا سلام بھی ہے اور حضور کا جواب بھی ہے، اور اس درود پاک کو ہم نے نماز کے اندر آقا علیہ السلام نے شامل کروا دیا۔ کہتے ہیں یہ عمل یہ جو درود پاک ہے، اس سے جتنا بھی کوئی شخص مقروض ہو، جتنے بھی اگر کسی کو ذاتی گھر کی ضرورت ہے، ذاتی مطلب مکان کی ضرورت ہے، ذاتی گاڑی بنگلہ جس طرح کی بھی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہوں سے عطا فرما دیتا ہے کہ بندہ بس حیران رہ جاتا ہے، بندہ سوچتا ہی رہ جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہاں کہاں سے انعام عطا فرمایا۔ کہتے ہیں آپ نے کبھی سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں ہمیں تو غیب سے مدد مل جاتی ہے، تو یہ وہ غیبی مدد والا درود پاک ہے۔ دیکھیں درود پاک پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت حدیث پاک میں بھی آئی ہے، اور اس دن میں پڑھنا درود پاک، دیکھیں درود پاک ایک مقبول ترین اور مفید ترین وظیفہ بھی ہے، عبادت بھی ہے۔ دور حاضر کا انسان پریشانیوں میں، مسائل میں، ذہنی دباؤ میں، ذہنی تناؤ جیسی کفیات سے دوچار ہی نہیں بلکہ مصائب و آلام کی
ایسی وادیوں میں سرگرداں ہے جس سے بچ نکلنا اسے مشکل ہی نہیں بلکہ محال بھی نظر آتا ہے۔ تو ایسے حالات میں جب انسان کے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں، ہر جگہ سے راستے بند ہو جاتے ہیں، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہوتا، جو شخص دکھ دینی یا دنیاوی جسمانی یا روحانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، جب اپنے بھی بیگانے ہو جاتے ہیں، بیگانے بھی بیگانے ہو جاتے ہیں، تو اس وقت ایک ہی سہارا ہے۔ اگر وہ آج ہی عمل کر لیتا ہے تو پورا سال انشاءاللہ کبھی وہ کسی مسائل کے اندر مبتلا نہیں ہوگا، کسی دکھ اور ایسی کسی غم اور پریشانی میں مبتلا نہیں ہوگا، بلکہ جو زندگی کی خواہشات ہیں، جو زندگی کی حاجات ہیں، جو اس نے 2024 میں کرنا تھا نہیں کر سکا، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ ایسا کرم فرمائے گا کہ اس کے لیے تمام راستے ہموار کر دے گا، تمام راستے کھول دے گا۔ اب آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، میں وہ بتا دینا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کا ویسے بھی فرمان ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بھی میرا غلام، جو بھی میرا امتی مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ اور پھر فرمایا جو شخص میرا ذکر سنے اور اس کو چاہیے کہ وہ مجھ پر درود پڑھے۔ پھر حضور فرماتے ہیں بے شک اللہ کے کچھ فرشتے زمین پر گشت لگاتے ہیں، پھرتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، جو بھی میرا غلام میرا امتی مجھ پر سلام بھیجتا ہے وہ مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ اور پھر حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے تمام وقت آپ پر درود و سلام کے لیے مقرر کیا ہے، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کرو گے تو تمہاری فکر مندی کی کفایت ہو جائے گی، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور اللہ کا قرب بھی ملے گا، تمہیں رسول اللہ کا قرب بھی نصیب ہو جائے گا۔ تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں جن کی ہر لمحہ ہمیں ضرورت ہوتی ہے، اگر ہم ان پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ۔ پھر حضور فرماتے جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجا اللہ تعالیٰ اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے، اور جتنے بار وہ پڑھتا جاتا ہے اتنے ہی اس کے لیے عافیت کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اب جو درود پاک میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں بالکل آسان سا ہے، اب آپ نے اس کو کتنی تعداد میں پڑھنا ہے یہ بھی بات میں واضح کر دوں گا، بس آپ سن لیجئے گا۔ اس درود پاک کی برکت یہ ہوگی کہ آپ کی تمام بندشیں، تمام رکاوٹیں، تمام پریشانیاں، تمام دکھ، تمام مصیبتیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے دور فرما دے گا۔ اب جو شخص بھی درود پاک پڑھے گا آقا علیہ السلام کی اس کو شفاعت بھی نصیب ہوگی۔ بالکل آسان سا ہے، کہتے ہیں جتنا بھی کوئی شخص مقروض کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ ہر قسم کے قرضے سے اس کو نجات عطا فرما دیتا ہے، اور غیب سے پھر قرضے کا انتظام ہوتا ہے، اور انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی کسی بھی نعمت کی نہ قدری نہ کرے، ہمیشہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہے۔ تو درود پاک ذرا سن لیجئے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ دیکھیں اس میں جو الفاظ موجود ہیں آپ نے اسی طرح ہی پڑھنا ہے، یہی درود پاک اللہ والوں نے لکھا ہے، یہی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میں اگلی بات کروں گا اور آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے، کوشش کریں اس عمل کو ظہر کے بعد عصر کے بعد آج اس کو ہر حال میں ضرور کر لیں۔ اگر تو آپ اس کی برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، رحمتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، ساری چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، پھر اس ترتیب کے ساتھ عمل کریں گے انشاءاللہ زندگی میں کبھی غم نہیں آئے گا۔ اب درود پاک پھر ایک مرتبہ میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں، آپ سب میرے ساتھ پڑھ لیں، یاد ہو جائے، پھر اسی طرح اس میں غلطی نہ کیجیے گا، پھر بھی سمجھ نہ آئے تو کمنٹ میں مجھے جلدی سے بتا دیجیے گا تاکہ میں آپ کو لکھ کر یہ درود پاک کمنٹ میں بتا دوں۔ اتنا میں آپ کے لیے کر سکتا ہوں، ہیلپ کر سکتا ہوں، تاکہ میرا ہر بھائی بہن کوشش کر کے یہ دوسری تسبیح، یہ دوسرا کام میں آپ کو بتا رہا ہوں، تیسرے کام کی طرف لے جاؤں گا اور آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ واقعی میں نے جو چیزیں آپ کو بتائی ہیں وہ کتنی اہم اور کتنی ضروری ہیں، کیونکہ تیسرے کام پہ آپ کو پتہ چلے گا۔ ابھی تو یہ پہلی تسبیح کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ کتنی اہم اور کتنی قیمتی، اور یہ درود پاک تو خاص قرضے سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رہنے کے لیے نا، تاکہ پورا سال آپ کو کسی سے قرضہ لینے کی ضرورت نہ پڑے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ بالکل مختصر سا درود پاک ہے، یہ آپ نے پڑھنا ہوگا انشاءاللہ۔ پھر دیکھیں اس کی تعداد میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، سب سے پہلے یہ سمجھ لیں، دیکھیں ہر ایک قرآن مجید کی آیت کی، ہر ایک سورت کی اپنی فضیلت اور اپنی اہمیت ہے۔ دیکھیں بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ ان کی فضیلت اور اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ اگر کوئی شخص جس کے دشمن بہت زیادہ ہوں، جس کو بار بار ستاتے ہوں، پریشان کرتے ہوں، غم پہنچاتے ہوں، دکھ پہنچاتے ہوں، اور محتاجی دشمن ایسے ہوں
ہوں کہ وہ ہر وقت اس کا پیچھا کرتے رہتے ہوں تو وہ دشمنوں سے بھی اس کو نجات مل جاتی ہے۔ اسی طرح جتنے لڑائی جھگڑے گھروں میں ہوتے ہیں، فتنہ فساد ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بھی اس بندے کو نجات عطا فرماتا ہے۔ دیکھیں اگر کوئی شخص اس کو پڑھتا ہے نا تو وہ محتاجی سے محفوظ رہتا ہے۔ اب آپ نے اس کے بعد جو سورہ مبارکہ میں آپ کو بتانے لگا یہ درود پاک آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو سورہ مبارکہ بتانے لگا ہوں وہ 4 آیات والی سورۃ مبارکہ ہے۔ یہ گویا کہ آپ کا تیسرا کام نہیں ہے، تیسرا کام میں آخر میں بتاؤں گا، یہ آپ کا اس درود پاک کے بعد ہی اس درود پاک کا حصہ ہی ہے، یہ دوسرا کام ہے۔ تو تیسرا کام میں آگے چل کر بتاتا ہوں۔ پہلا کام میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ وہ جو تسبیح جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مخلوق کو رزق عطا فرماتا ہے، جو فرشتوں کی تسبیح ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ خاص درود پاک اور یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے۔ تیسرے نمبر پر جو کام بتاؤں گا انشاءاللہ اس کے بعد جو بھی دعا کریں گے، جو بھی نیت ہوگی، اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے اپنے چہرے پر ہاتھ دعا کے پھیرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلوں کو دور فرمائے گا، کیونکہ وہ تسبیح خاص تسبیح وہ خاص دعا ہوگی جو آپ نے پڑھنی ہوگی۔ دیکھیں بیت المقدس میں نا ایک عبادت گزار عورت رہتی تھی، جب رجب شریف کا مہینہ آتا تھا تو وہ ہر روز اس مہینے کی تعظیم کرنے کے لیے سورۃ اخلاص کا ورد کرتی تھی، ریشم کے لباس کو اتار دیتی تھی، ٹاٹ کا لباس پہن لیتی تھی۔ وہ رجب کے مہینے میں بیمار ہوگی، اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ اگر میں مر جاؤں تو اسے ٹاٹ کے لباس کے ساتھ ہی دفن کر دینا۔ اس کے بیٹے نے لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنی ماں کو اعلیٰ کپڑوں میں کفن دیا۔ اس نے اپنی ماں کو خواب میں دیکھا تو کہا، اے میرے بیٹے تو نے میری وصیت پر کیوں عمل نہیں کیا؟ میں تجھ سے خوش نہیں ہوں۔ وہ پریشان ہو گیا، نیند سے بیدار ہوا، اپنی والدہ کی قبر کو کھولا، اس نے قبر میں اپنی ماں کو نہیں پایا۔ وہ حیران ہوا، سخت رویا۔ اس دوران اس نے ایک آواز سنی، ندا دینے والا کہنے لگا، کیا تو نہیں جانتا کہ جو ہمارے اس مہینے رجب کی تعظیم کرے گا ہم قبر میں بھی اس کو تنہا نہیں چھوڑتے؟ بھئی یہ تو دنیا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کا یہ بابرکت مہینہ جو بندہ اس کا ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تو اس بندے کو قبر میں بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ تو پھر بھی اس کے باوجود اگر ہم اس کی برکتیں نہ حاصل کر سکے تو پھر سمجھ لیں ہم کس مقام پر کھڑے ہیں۔ اس لیے دوستو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ایک قبر کے پاس سے گزرے تو حضور وہاں ٹھہر گئے، بہت روئے، پھر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں دعا کی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کیوں روئے ہیں؟ آپ نے فرمایا ثوبان ان لوگوں کو اپنی طرف قبروں میں عذاب ہو رہا تھا، میں نے ان کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کا عذاب ہلکا کر دیا ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا ثوبان لوگ جب رجب میں ایک دن روزہ رکھ لیں، ایک رات میں نہ سوتے تو ان کی قبروں میں ان کو عذاب نہ دیا جاتا۔ یعنی کہ جو بندہ اس میں ایک روزہ صرف رکھ لیتا ہے اور صرف ایک رات عبادت کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی قبر میں عذاب نہیں دیتا۔ بس حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر میں رجب میں ایک روزہ رکھ لوں اور ایک رات میں قیام کروں تو کیا قبر کا عذاب روک دیا جائے گا؟ حضور نے فرمایا اے ثوبان مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کا نبی بنا کر بھیجا ہے، جس مسلمان مرد اور عورت نے اللہ کی رضا کے حاصل کرنے کے لیے رجب کا روزہ رکھا، ایک رات میں قیام کیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک ایسے سال کی عبادت کا ثواب لکھ دے گا جس نے میں اس نے دن کو روزہ رکھا اور رات کو قیام کیا۔ یعنی کہ پورا سال اس کو روزے رکھنے کا ثواب، پورا سال اس کو قیام کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو پھر ہم اس کے باوجود اگر اس کی برکتیں نہ سمیٹیں تو پھر ہم خود سوچ لیں کہ پھر ہم کتنے بد نصیب کہوں یا کوئی اور لفظ کہوں، میرے پاس وہ الفاظ نہیں جو میں اس شخص کے لیے بولوں۔ اس لیے آپ نے اب سورۃ اخلاص شریف کو پڑھنا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، کیونکہ ماہ رجب میں وہ عورت پڑھتی تھی، اس کو کتنا مقام ملا۔ اللہ والے فرماتے ہیں اسی طرح جو بندہ پڑھے گا دنیا میں بھی کبھی تنہا رب اس کو نہیں چھوڑے گا، کسی کا محتاج نہیں کرے گا، کسی کے سامنے اس کو جھکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی کا محتاج نہیں کرے گا۔ اسی طرح آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو وہ میرے منہ سے سورۃ الفاتحہ نکل گئی، سورۃ اخلاص آپ نے پڑھنی ہوگی، یعنی قل ھو اللہ احد، اور ہر بار آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے۔ اس بات کو آپ اپنے ذہن میں اتار لیں۔ اب آپ نے درود پاک وہی جو پہلے پڑھ لیا ہے وہی درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس سورہ مبارکہ کو اس تعداد کے اور وہ درود پاک جو میں نے بتایا بس وہی پڑھنا ہے، اور اس سے پہلے جو آپ نے پڑھ لیا ہے وہ تسبیح کے جو فرشتوں کی تسبیح اس کا وہ الگ ہے، لیکن وہ پہلا کام تھا، یہ دوسرا کام ہے۔ اس کے اول آخر آپ کو اور درود پاک پڑھنے کی ضرورت نہیں، وہی درود پاک جو آپ نے پڑھا ہے، اور اس سورہ مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے
یعنی کہ یہ جو صورت اخلاص میں نے آپ کو بتائی ہے اسی ترتیب کے ساتھ جیسے میں نے بسم اللہ الرحمن ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی، اور اس کو صرف آپ نے 12 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب دیکھ لیں اس کی تعداد کتنی بالکل مختصر سی تعداد ہے، لیکن اس کی تاثیر اور طاقت آپ کو تب اندازہ ہوگا۔ اب آخری کام میں بتانے لگا ہوں، اور آپ نے بغیر یہ 3 کام جو کرنے ہیں اس میں آپ نے وقفہ نہیں ڈالنا کسی قسم کا بھی۔ یعنی کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ بندہ اس کے دوران جو ہے وہ باتیں کرنے لگ جاتا ہے، ایک کام اب کر لیا، ایک بعد میں کر لیا، ایک پھر کر لیا، ایسے آپ نے ہرگز نہیں کرنا۔ ان کی ترتیب کو اسی طرح برقرار رکھنا ہے جو ترتیب میں نے آپ کو بتائی ہے، اس ترتیب کو آپ نے ہرگز نہیں چھوڑنا، اسی طرح آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اور یہ پھر اس کے بعد جو چیزیں میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس سارے کا ثواب آپ نے حضور سرور کونین امام الانبیاء تمام انبیاء کرام کے روح کو پیش کر دینا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ایسے خزانوں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اب جو آخری چیز میں آپ کو بتانے لگا ہوں بڑی توجہ کے ساتھ سننے والی ہے۔ اب آپ نے 2 کام میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ سب سے پہلے تسبیح، پھر میں بار بار ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو صحیح طرح سمجھ آ جائے۔ دیکھیں یہ اسلامی سال کا ویسے 7واں مہینہ ہے، تو 7واں مہینہ اس کی برکتیں اتنی ہیں کہ 7 نسلوں تک بندے کو پریشانی نہیں آئے گی۔ یعنی کہ اس مہینے کی فضیلت کا اندازہ آپ لگائیے کہ یہ اس کا نمبر بھی 7واں ہے، اور ہفتے کے اندر دن بھی 7 ہوتے ہیں، اور پھر خانہ کعبہ کے جو طواف ہم کرتے ہیں وہ بھی 7 چکر ہوتے ہیں، پھر زمینیں بھی 7 ہیں، آسمان بھی 7 ہیں، اور پھر آپ اس کے علاوہ بہت ساری چیزوں کا تعلق ہے۔ اس لیے اس مہینے میں بہت زیادہ لوگ کثرت کے ساتھ اس طرح کے اعمال اور وظائف کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی کریں گے تو یہ ساری فضیلتیں اور یہ سارے انعامات اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد آپ نے بالکل مختصر سی دعا ہے وہ پڑھنی ہے، یعنی کہ اب میں وہ دعا بالکل آپ کو یاد کروانے لگا ہوں، اس کو ذرا سن لیجئے گا بالکل توجہ کے ساتھ ہے کہ وہ الفاظ جو ہم نے سنے ہیں، یا ارحم الراحمین، یہ الفاظ آپ نے سنے ہوں گے پہلے بھی، اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی، یا ارحم الراحمین میری فلاں حاجت ہے اس کو پورا فرما دے۔ یعنی کہ پہلے ایک تسبیح علیحدہ پڑھیں گے، پھر دعا کے اندر بار بار اس طرح آپ نے دعا مانگنی ہے، یا ارحم الراحمین میری فلاں حاجت اس کو پورا فرما دے، فلاں حاجت اس کو پورا فرما دے۔ اس طرح آپ نے اس کے اول آخر آپ نے علیحدہ درود پاک پڑھنا ہے، پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی اس کے اول آخر، لیکن جب دعا مانگنی ہے تو اس میں آپ نے درود پاک پڑھنا ہوگا۔ تو یہ اس کی ترتیب ہوگی۔ تو ضرور ویڈیو کو لائک کریں، آگے دوست احباب تک شیئر بھی کرتے جائیں۔ سمجھ نہ آئے تو دوبارہ ویڈیو کو دیکھیں، پھر بھی سمجھ نہ آئے تو کمنٹ میں ضرور پوچھیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔